الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے تقریباً 3 اتوار یہ پروگرام پیش نہیں کیا جا سکا کیونکہ میں مختلف اسفار میں تھا اور شدید مصروفیت اور اسفار کی وجہ سے آپ حضرات سے گفتگو کا مخاطب ہونے کا موقع نہیں مل سکا۔ انشاءاللہ آئندہ یہ پروگرام کنٹینیو کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ سعودی عرب سے مطیع الرحمان صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، جب انسان پر غسل فرض ہو جائے تو اس دوران کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے، غسل فرض ہونے کے بعد یعنی جنابت کی حالت ہونے کے بعد شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ بلا ضرورت فرض غسل کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور جتنا جلد سے جلد غسل فرض ادا کیا جا سکے تو فرض غسل کر لیا جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات یہ مشہور ہے کہ جب انسان پر غسل فرض ہونے کی حالت چل رہی ہوتی ہے تو اس دوران میں کھانا نہیں کھا سکتا، اس دوران میں وہ کچھ پی نہیں سکتا۔ خواتین کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، یا خواتین کچن کے اندر باورچی خانے میں جا کر کے کام نہیں کر سکتی۔ تو یہ سب باتیں بے اصل ہیں، خلاف شریعت ہیں۔ شریعت میں، اسلام میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ غسل فرض ہونے کی حالت کے باوجود کام کاج کرنا، کھانا پینا یا روٹی پکانا یا بچے کو خاتون کا دودھ پلانا، یہ سب چیزیں شرعاً جائز ہیں۔ البتہ یہ ضروری بات یاد رکھنی چاہیے کہ بلا وجہ فرض غسل کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور بغیر کسی شرعی عذر کے لٹکاتے چلے جانا اور وقت گزارتے چلے جانا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے اور اس معاملے سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے، ایک پلاٹ اگر ایک شخص خود لینا چاہتا ہے تو فی مرلہ 2.5 لاکھ روپے کا ملے گا، لیکن اگر وہی پلاٹ اس کو اس کا دوست لے کر دینا چاہتا ہے تو وہ مالک سے براہ راست لیتا ہے 2 لاکھ میں، لیکن اپنے دوست کو 2,40,000 میں، تو یہ 40,000 اس کے لیے لینا جائز ہے بطور دلالی کے یا ناجائز ہے بطور وکیل کے؟ یاد رکھیے کہ یہ مسئلہ کمیشن کا ہے اور کمیشن پر کام کرنا، پلاٹ کی خرید و فروخت کرنا شرعاً ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اور کمیشن بیچنے والے سے یا خریدنے والے سے لیا جا سکتا ہے۔ تاہم شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس میں اجرت متعین کر دی جائے، رقم متعین کر دی جائے کہ میں یہ کام کروں گا اور اس پر میں اتنا کمیشن لوں گا۔ تو جب آپ کمیشن کی رقم کو فکس کر لیتے ہیں، متعین کر لیتے ہیں، تو متعین اجرت اور فکس اجرت لینا دینا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ درست ہے۔ ایک سوال محمد نور صاحب نے قطر سے یہ پوچھا ہے، مدارس میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے، اکثر یہ مال مدارس کی آبادی میں لگ جاتا ہے، طلبہ فراغت کے بعد نکل جاتے ہیں اور غریب طلبہ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نہیں ملتے، آپ وضاحت کریں۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ مدارس کے اندر جو طلبہ مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں وہ تحریری طور پر اور بعض مدارس میں زبانی طور پر، لیکن زیادہ محتاط طریقہ یہ ہے کہ تحریری طور پر وہ جامعہ کے مدرسے کے محتمم کو اپنی جانب سے زکوٰۃ کی وصولیابی کا اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی رقم مدرسے کے مختلف امور اور مدرسے کی مختلف ضروریات پر خرچ کرنے کا وکیل اور اپنی طرف سے ایجنٹ بنا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار عام طور پر مستند اور آتھینٹک دینی مدارس کے اندر ہے، جس کی ایک مخصوص تحریر ہوتی ہے جس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ میں مستحق زکوٰۃ ہوں، سید اور ہاشمی نہیں ہوں، میں محتمم مدرسہ کو اپنا اس بات کا وکیل بناتا ہوں کہ وہ میرے لیے اموال زکوٰۃ کو قبول کرے اور پھر جہاں چاہے مدرسے کے مصارف کے اندر خرچ کرے۔ جب کوئی مستحق زکوٰۃ طالب علم تحریری طور پر فارم داخلے پر یہ بات لکھ دیتا ہے تو اب تحریر عدالت میں بھی معتبر ہے،
تحریر کمیونٹی برادری کے اندر بھی، خاندانوں کے اندر، قوم قبائل کے اندر بھی معتبر ہے۔ تو جس طرح دنیا کی عدالتوں کے اندر یہ تحریر معتبر ہوتی ہے، سگنیچر اور سائن معتبر ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ اب اگر کوئی طالب علم فرض کرو کہ وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اور اس نے یہ تحریر لکھ کر کے دے دیے، تو پھر یاد رکھیں وہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے اور وہ گناہگار ہوگا، گویا کہ وہ زکوٰۃ کا وکیل اور ایجنٹ بنا رہا ہے معتمم کو، جبکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ ایک تو یہ وضاحت ذہن کے اندر رکھیں کہ مستند دینی مدارس میں اس طرح سے باقاعدہ وکالت نامہ اور باقاعدہ ضمانت نامہ، حلف نامہ، یا جس کو بھی آپ کہیں کہ محتمم کے لیے وہ ایک تحریر تیار کر کے دے دیا کرتا ہے اور فارم داخلے پر سگنیچر اور اپنے دستخط کر دیا کرتا ہے، جس کے بعد محتمم کے لیے یہ زکوٰۃ کی رقم لینا اور مدرسے کے کسی بھی مصرف کے اندر خرچ کرنا شرعاً جائز ہوتا ہے۔ البتہ اب آپ کا سوال کا دو جو اہم ترین جو پہلو تھے، ایک پہلو یہ تھا کہ یہ رقم زکوٰۃ کی دی جاتی ہے اور مدرسے کی آبادی پر خرچ کی جاتی ہے، تو میں نے بتا دیا اگر باقاعدہ طلباء نے زکوٰۃ کی وصولیابی اور خرچ کرنے کا وکیل بنایا ہے تو مدرسے کی آبادی پر خرچ کرنا شرعاً جائز ہے۔ اور دوسرا پہلو جو آپ کے سوال کا ہے وہ یہ کہ بعض اوقات طالب علم تو فارغ ہو کر کے چلے جاتے ہیں، کئی سارے طلباء ہیں فراغت تو ہو جاتی ہے، تو انہوں نے جو وکالت نامہ دیا ہوا تھا، کراچی کے اندر ایک مجلس اور ایک فتویٰ تیار ہوا، اس فتوے کے الفاظ یہ تھے کہ میں اپنی جانب سے مدرسے کے محتمم کو اس بات کا وکیل بناتا ہوں کہ وہ زکوٰۃ وصول کرے اور جہاں چاہے خرچ کرے، اور میں یہ وکالت اس وقت تک کروں گا جب تک میں اس مدرسے کے ساتھ بطور طالب علم کے منسلک ہوں۔ جب تک میں اس مدرسے کے ساتھ بطور طالب علم کے منسلک ہوں تو میں اپنی طرف سے وکیل بناتا ہوں۔ اس کا واضح طور پر مفہوم یہ ہے کہ جب طالب علم فارغ ہو جائے گا اب اس کی طرف سے وکالت ہی نہیں ہے، اور جب وکالت ہی نہیں ہے تو ان پیسوں پر اس طالب علم کا کسی قسم کا کوئی استحقاق بھی نہیں بنتا۔ یہ کام، یہ تحریر کا حصہ دیگر مدارس کو بھی اپنانا چاہیے اور دیگر مدارس کے اندر بھی اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ طالب علم جب وکیل بنائے گا اور جتنے عرصے کے لیے وکیل بنائے گا یہ وکالت اتنے ہی عرصے کے لیے نافذ اور معتبر ہوگی۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سونا ادھار خریدنا اور فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں اگر سونا سونے کے مقابلے کے اندر بیچا جا رہا ہے، گولڈ کا گولڈ کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ گولڈ کا گولڈ کے ساتھ تبادلہ اور بیچنے کے لیے شرعاً دو شرطیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، کمی بیشی نہیں ہو سکتی، جتنا سونا اس طرف ہے اتنا ہی سونا دوسری طرف ہونا چاہیے، ایک تولہ ہے تو ایک تولے کو ایک تولے کے بدلے کے اندر۔ دوسری اہم ترین شرط یہ کہ نقد بنقد ہو، اسی وقت لین دین کا معاملہ کر لیا جائے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جبکہ سونے کو سونے کے مقابلے میں بیچا جائے، گولڈ کو گولڈ کے مقابلے میں بیچا جائے، اور اگر گولڈ کو سونے کو پیسے کے مقابلے میں بیچا جائے تو ادھار خرید و فروخت شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ایک عوض پر قبضہ کر لیا جائے، یعنی یا تو پیسے پر قبضہ کر لیا جائے یا سونے پر قبضہ کر لیا جائے، جانبین عوضین میں سے کسی ایک عوض پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ ادھار معاملہ شرعاً جائز ہے، لیکن ایک عوض پر، یعنی سونا مثلاً آپ دے دیں اور پیسے وہ اس کے ادھار دے رہا ہو، اس طریقے سے کرنا، یا پیسے آپ دے دیں اور سونا بعد میں، تو یہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک شرط یہ ہے کہ اس دوران کے اندر اس کو سود خوری کا ذریعہ نہ بنائے۔ بعض لوگ اس کو حیلے کے ذریعے سود خوری کا ذریعہ بناتے ہیں، تو وہ ضروری نہیں ہے۔ اور البتہ سونے کو پیسے کے مقابلے کے اندر بیچنے میں کسی ایک عوض پر قبضہ کرنا مجلس عقد کے اندر شرعاً ضروری ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ انشورنس تو شرعاً ناجائز ہے، لیکن میرا ایک دوست کہتا ہے کہ جوبلی فیملی تکافل لائف انشورنس کمپنی سے کرنا جائز ہے، کیا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے یہ جو بات آپ کو بتائی گئی کہ انشورنس ناجائز ہے، یہ بات تو درست ہے۔ بیمہ اور انشورنس کسی بھی قسم کا شرعاً ناجائز ہے، لہذا اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک تکافل کا سوال ہے، تکافل شرعاً جائز ہے، البتہ
اب تکافل کے نام سے بہت ساری کمپنیاں آ رہی ہیں، دیکھا یہ جائے کہ اس کمپنی کا، مالیاتی ادارے کا باقاعدہ شریعہ ایڈوائزری بورڈ علماء پر مشتمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر مستند اہل فتویٰ کا اور مفتیان کرام کا شریعہ ایڈوائزری بورڈ موجود ہے تو پھر اس کمپنی اور مالیاتی ادارے سے تکافل کرانا شرعاً جائز ہے اور وہ آپ کرا سکتے ہیں۔ امداد اللہ صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، زمان اور فضل واحد نے فضل واحد کی والدہ کا دودھ ایک ساتھ پیا ہے، اب زمان کے چھوٹے بھائی کا نکاح فضل واحد کی بہن روبینہ سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک تو گزارش میں یہ کر دوں کہ یہ جو درسقرآن.com کے ذریعے ہم پروگرام پیش کرتے ہیں مسائل اور ان کا حل، اس میں دو قسم کے مسائل عام طور پر نہیں پوچھنے چاہیے۔ ایک تو رضاعت والا مسئلہ، دودھ کے پینے پلانے کی وجہ سے جو رشتے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ نہیں پوچھنا چاہیے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، ترکے اور میراث اور جائیداد سے متعلق کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو اب کتنے ورثہ کو کیا ملے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور اس کا کچھ کیلکولیشن اور حساب کتاب کرنا پڑتا ہے۔ مثلا دادا کا انتقال ہوا، اب بعد میں اتنے چچا ہیں، اتنی پھوپیاں ہیں، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، نواسے پوتے، بعض اوقات ان کو حصہ ملتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا، والدین ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیلکولیشن کرنا پڑتا ہے اور پورا کیلکولیشن کر کے یہ بتانا پڑتا ہے فلاں وارث کا یہ، فلاں وارث کا یہ۔ زیادہ سے زیادہ آپ اگر ان باکس کے اندر بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں، مگر وہ نیکسٹ پروگرام کے اندر آپ کو جواب مل سکے گا۔ جہاں تک تعلق ہے رضاعت کا اور دودھ پینے پلانے کے رشتے کا، اس میں بھی ایک فنی اور ٹیکنیکل حساب اور غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ یہ رضاعت کے رشتے سے، دودھ کے رشتے سے کیا رشتہ جا کر کے بن رہا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ دودھ پینے پلانے کی وجہ سے جو رشتے کا مسئلہ ہوتا ہے اور اسی طرح میراث اور ترکے کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اس طرح آن لائن نہ پوچھا کریں، بلکہ ایک مرتبہ آپ بھیج دیں، پھر اگلے ہفتے کے اندر آپ اپنے جواب کا انتظار کیا کریں۔ بہرحال اس وقت یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ زمان اور فضل واحد نے فضل واحد کی والدہ کا دودھ ایک ساتھ پیا، اب زمان کے چھوٹے بھائی کا نکاح فضل واحد کی بہن روبینہ سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو ایک اصول یاد رکھیں، دودھ پینے والے کا نکاح دودھ پلانے والی عورت کے کسی بچے سے نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ، دودھ پینے والے کا نکاح دودھ پلانے والی عورت کے کسی بچے سے نہیں ہو سکتا، لیکن یہ حرمت اور یہ ناجائز کس پر ہے؟ دودھ پینے والے پر۔ جس نے دودھ نہیں پیا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چنانچہ اب اس مسئلے کے اندر آپ نے کہا کہ زمان اور فضل واحد نے فضل واحد کی والدہ کا دودھ اکٹھے پیا، تو زمان ہے دودھ پینے والا، تو زمان کا نکاح فضل واحد کی والدہ کی کسی بیٹی سے نہیں ہو سکتا، زمان کا نکاح۔ لیکن زمان کے کسی اور بھائی کا اگر نکاح کرنا ہوگا تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ میں نے اصول کیا بیان کیا؟ دودھ پینے والے کا نکاح دودھ پلانے والی عورت کی کسی بھی اولاد سے نہیں ہو سکتا، لیکن دودھ پینے والے کے علاوہ کا کسی کا مسئلہ ہے تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اب جو آپ نے مسئلہ پوچھا کہ زمان نے دودھ پیا ہے نا، تو زمان کا نکاح روبینہ سے نہیں ہو سکتا، لیکن زمان کے دوسرا کوئی بھائی ہو، بڑا یا چھوٹا، اس کا نکاح روبینہ سے ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ ہانگ کانگ سے ایک بہن نے سوال پوچھا ہے، اوابین کی کتنی رکعتیں ہیں، 4 یا 6؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹوٹل اوابین کی احادیث کے مطابق جو رکعتیں ہیں ان کی تعداد 6 ہے۔ 6 رکعتیں اوابین کی پڑھنی چاہیے، اور ظاہر ہے مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کے فرضوں کے بعد یہ رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان 2 رکعتوں کو بھی ان 6 میں شامل کیا جائے گا یا شامل نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اگر ان 2 رکعتوں کو آپ شامل کرتے ہیں تو پھر ان 2 رکعتوں کے علاوہ 4 رکعتیں اور پڑھنی ہوں گی تو اوابین کی 6 ہو جائیں گی، اور اگر ان 2 کے علاوہ 6 پڑھنی ہوں گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 وہ اور 2 رکعتیں یہ، کل یہ 8 رکعتیں ہو جائیں گی، 2 تو مغرب کے ساتھ اور 6 اوابین کی۔ تو اس سلسلے میں حضرات فقہائے کرام کا اختلاف ہے، اور مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں اقوال ہیں، دونوں قول ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے
کہ وہ 2 رکعتیں بھی شامل کر لیں اور اس طرح سے اس کے ان 2 کے علاوہ مزید 4 پڑھیں، ٹوٹل 6 ہو جائیں گی۔ اور بعض حضرات فقہائے کرام نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ نہیں، ان 2 کے علاوہ 6 پڑھنی چاہیے۔ تو فقہائے حنفیہ خاص طور پر یہ کہتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے، زیادہ احوط یعنی زیادہ احتیاط کا تقاضا زیادہ افضل، لیکن امام کے پیچھے نماز ادا کرتے وقت 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، امام کے پیچھے جب امام پڑھا رہا ہو نہ تو مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ ہی کوئی اور سورت کی قرات کرے گا، نہ سورہ فاتحہ اور نہ کسی قسم کی کوئی اور قرات کرے گا جب امام کے پیچھے۔ ایک فرق اور ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو اس وقت مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا، اور مقتدی کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ اگرچہ کہنا درست ہے، سنت ہے، بلکہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد یہ کہنا مقتدی کے لیے سنت ہے۔ یہ 2 کام وہ کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور فرق نہیں ہے۔ سعودی عرب ہی سے ایک سوال خرم شہزاد صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ عبیرہ اور بریرہ ناموں کا معنی بھی بتا دیں۔ عبیرہ اور بریرہ نام دونوں شرعاً درست ہیں، اچھے ہیں۔ عبیرہ دراصل ایک خوشبو کا نام ہے، لہذا عین کے ساتھ عبیرہ اگر کوئی بچی کا نام رکھنا چاہے تو درست ہے۔ اور بریرہ بہت اچھا معنی ہے، اس کا معنی ہے حسن سلوک والی، نیکوکار اور نیک کام کرنے والی، خدمت کرنے والی، بریرہ کا یہ مطلب ہے۔ اگر اللہ سے بیٹا مانگنا ہو تو کوئی وظیفہ بتا دیں، اس کا یہی وظیفہ ہے کہ اللہ سے بیٹا مانگا جائے، دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے حاجت صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے دعا کی جائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت رحم کا اور کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میری بہن کا نکاح ہوا، میرے والد نے مہر 5 لاکھ روپے رکھا مگر لڑکے والے ماننے کو تیار نہیں۔ نکاح نامے میں ایک کالم ہوتا ہے مہر معجل اور مؤجل کا، اس میں ایک رقم نکاح کے وقت دی جاتی ہے۔ لڑکے کے والد کو سمجھایا، انہوں نے ایک مولانا صاحب سے معلوم کیا، انہوں نے بتایا کہ سارے کا سارا بر وقت دینا لازم ہے۔ لڑکی کا والد چاہتے ہیں کہ مہر 5 لاکھ ہی ہو، آپ تفصیل سے وضاحت کریں۔ لڑکے والے 1 لاکھ مہر پر بزید ہیں۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ نکاح ہو چکا، یہ معاملہ پہلے طے کرنا ضروری ہے یا نکاح کے وقت میں طے کرنا ضروری ہے، اور عین نکاح کا وقت ہمارے چونکہ بر صغیر میں یہ ہوتا ہے، ہمارے معاشروں میں چونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہوتے ہیں تو اب اس وقت مہر کی رقم پر لین دین کرنا اور بارگیننگ کرنا اور لے دے کا معاملہ کرنا یہ درست معاملہ نہیں ہوتا، یہ بہتر نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیزیں پہلے سے طے کرنی چاہیے اور یہ چیزیں پہلے سے طے کر لیا جائے تاکہ عین نکاح کے وقت میں کسی قسم کی بدمزگی نہ ہو اور بد نظمی کا معاملہ پیش نہ آئے۔ تاہم یہاں پر انہوں نے جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس میں ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، اگر نکاح کرتے وقت 5 لاکھ روپے کا تذکرہ ہوا اور نکاح کے وقت میں شوہر نے دستخط کر دیے اور کسی قسم کا کوئی انکار یا کسی قسم کا کوئی آبجیکشن اور اعتراض نہیں کیا تو اب وہ 5 لاکھ روپے مہر کے طور پر فکس ہو گئے۔ 5 لاکھ روپے اب مقرر ہو گئے، شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو 5 لاکھ روپے دے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، بیوی کو اختیار ہے، وہ کچھ رقم پہلے لینا چاہتی ہے، قسطوں میں لینا چاہتی ہے، کچھ بعد میں لینا چاہتی ہے، وہ اس کو اختیارات حاصل ہے، مؤجل یا معجل کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ عورت کو اختیار ہے، اگر وہ فوراً لینا چاہے تو فوراً لے سکتی ہے، کچھ کر کے لینا چاہے، شوہر کی سہولت کے مطابق کرنا چاہے تو وہ اس طرح بھی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اگر نکاح کے وقت میں 5 لاکھ روپے مقرر کیا گیا، شوہر نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور شوہر نے دستخط کر دیے اور نکاح ہو گیا تو اب 5 لاکھ مقرر ہو گئے، یہ فکس ہو گئے۔ اب شوہر کا یا لڑکے والوں کا یہ کہنا ہے نہیں جی ہم مہر 1 لاکھ روپے دیں گے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو مہر ایک مرتبہ مقرر ہو چکا وہ طے ہے، شرعاً اس کی ادائیگی شوہر پر لازم ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ والد کے وفات کے بعد بہنوں کا جو حصہ بنتا ہے وہ ہم بھائیوں نے اس سے زیادہ دے دیا، اس میں سب کی رضامندی شامل تھی، اب ایک بھائی کہتا ہے کہ ہم نے جو زیادہ دیا ہے غلط کیا ہے، اللہ ناراض ہے، اس بارے میں آپ رہنمائی کریں۔ نہیں، اگر تو والد کی وفات کے وقت میں بہنوں کو جب حصہ دیا جا رہا تھا سارے کے سارے بھائی اور ورثاء شرعی اعتبار سے بالغ تھے اور بالغ بھائیوں نے رضامندی کے ساتھ بہنوں کو زیادہ دے دیا تو درست ہے، بس ٹھیک ہے۔
اب یہ کہنا کہ اللہ رب العزت ناراض ہے تو نہیں، اس میں تو کوئی ناراضگی کا یا کوئی ناجائز کام تو نہیں ہوا، سب نے اپنی رضامندی سے زیادہ حصہ دیا ہے۔ ہاں اگر کوئی بھائی راضی نہیں تھا تو پھر اسے اس کا پورا حصہ دینا ضروری تھا، اس کے حصے سے کٹوتی کرنا جائز نہیں تھا، نمبر ایک۔ اور اگر کوئی نابالغ تھا تو نابالغ کے حصے سے بھی کٹوتی کرنا جائز نہیں تھا۔ لیکن اگر بالغ تھے، جیسا کہ سوال سے بھی لگ رہا ہے، اور سب بہنوں کو دینے پہ راضی بھی تھے، تو اب معاملہ یہ کہ یہ کہنا کہ اللہ رب العزت ناراض ہے اور یہ ہم نے غلط کام کیا، نہیں، یہ درست ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اس پر اللہ کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہوا۔ اور اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ بہنوں کو دینے کے بعد اب ہم ان سے دوبارہ لیں گے، تو یہ تو انتہائی ہلکی، گھٹیا، فضول اور بیکار کی حرکت ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ او کما جاء فی الحدیث۔ کوئی آدمی ہدیہ، ہبہ اور گفٹ دینے کے بعد دوبارہ واپسی کا مطالبہ کرتا ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی کتا اپنی قے کو دوبارہ چاٹے۔ تو جیسے وہ ایک گھٹیا، ہلکا، فضول کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ تو اب یہ جائز نہیں ہے کہ آپ نے جو مال ایک مرتبہ بہنوں کو دے دیا تو اب آپ دوبارہ بہنوں سے وصول کریں، یہ درست نہیں ہے۔ یو ایس اے سے، امریکہ سے ایک صاحب نے پوچھا ہے، ہمارے پنجاب کے علاقے چکوال میں میت کو 2 مرتبہ غسل دیا جاتا ہے، جبکہ لاہور میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا، اس بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ میت کو ایک ہی مرتبہ غسل دینا ہے، 2 مرتبہ تو نہیں، بلکہ اگر آپ نے ایک مرتبہ غسل دے دیا اور سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق آپ نے میت کو غسل دے دیا، اب اگر آپ دوبارہ جا کر کے اس کو غسل دیں گے تو اسراف ہے، فضول خرچی ہے، پانی کو ضائع کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ فضول خرچی بھی ایک طرف سے ہو رہی ہے، دوسرا آپ دوبارہ غسل دینے کے چکر میں میت کی تدفین کے اندر بھی تاخیر اور ڈیلے کر رہے ہیں، اور خام خواہ کے اندر آپ میت کی تدفین کے اندر اور اس کو اس کی اصل منزل مقصود قبر تک پہنچانے میں لیٹ کر رہے ہیں، تو اس کا گناہ بھی آپ کے سر ہوگا۔ اس لیے میت کو 2 مرتبہ غسل دینا یہ خلاف شریعت ہے، ایک ہی مرتبہ غسل دینا ضروری ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ میرے ایک بھائی کی مالی حالت بہت خراب ہے، ہم 3 بھائیوں نے والد کی وفات کے بعد NIT یونٹ اس بھائی کو دیے، اس شرط پر کہ جب باقی جائیداد کا مسئلہ حل ہوگا تو اس وقت NIT یونٹ میں سے ہم اپنا حصہ لے لیں گے۔ انہوں نے وہ پیسے بینک میں رکھ کر منافع پر گزارا کر رہا ہے، والد کی وفات کو 8 سال ہو گئے، اس NIT یونٹ میں ہمارے مرحوم بھائی کے 2 یتیم بچوں کا بھی حصہ ہے۔ پوچھنا یہ کہ بھائی کا یہ عمل درست ہے یا نہیں، جبکہ ہم نے اس کو اس لیے دیے تھے کہ وہ کاروبار کر لے۔ دیکھیں NIT یونٹ کا یہاں تک معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر مختلف ادوار گزرتے رہے، مختلف دور آتے رہے کہ NIT کیا بعض اوقات معاملہ درست ہو جاتا تھا، بعض اوقات غلط۔ اب صورتحال جو تازہ ترین ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرعاً ناجائز ہے۔ آخری فتویٰ اس میں یہی ہے کہ اس میں چونکہ ناجائز سرمایہ کاری کا جو تناسب اور حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، ناجائز سرمایہ کاری NIT یونٹ کے اندر جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہے وہ سرمایہ کاری اس کے اندر بہت زیادہ ہے، اس لیے اب اس میں سرمایہ کاری کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا اور بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ کے بھائی کا رقم بینک کے اندر رکھ کر کے منافع حاصل کرنا یہ شرعاً سود ہے، ناجائز ہے۔ کنونشنل بینکوں کے اندر ظاہر انہوں نے رکھا ہوگا، سود پر رکھا ہوگا تو بیاج وہ حاصل کر رہے ہیں اور اس سے وہ خود کھا پی رہے ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اپنی اصل رقم وہ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو رقم ہے وہ سود کی رقم ہے، بلا نیت ثواب صدقہ کرنا لازم ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ہماری ایک عزیز، میں ایک مرتبہ یہاں پروگرام میں دوبارہ وضاحت کر دوں، اس وقت بہت سارے سوالات یہ آپ کی طرف سے آئے ہوئے لیکن کم ہی سوالات ایسے ہیں جس میں آپ نے نام اور نام کے ساتھ ملک اور شہر کا نام لکھا ہو۔ برائے کرم درسقرآن.com کی انتظامیہ کی طرف سے بار بار یہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ اپنا نام، اپنے ملک کا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ درسقرآن.com کی انتظامیہ بار بار اس کی تاکید کرتی ہے، تو برائے کرم اس بات کا ضرور خیال رکھیں اور اس بات کا ضرور اہتمام فرمائیں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ہماری ایک عزیز اپنی بیوہ کزن کو ہر ماہ کچھ رقم دیتے ہیں مالی امداد کے طور پر، اس بندے کی ایک اور خالہ اور کزن بھی بیوہ ہیں، یہ رقم وہ میرے ذریعے سے دیتے ہیں اس شرط پہ کہ میرا نام ظاہر نہ کیا جائے، تینوں بیواؤں کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، کیا خالہ کو چھوڑ کر اس کزن کی مالی مدد کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ تو ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، کون کس کی مدد کرنا چاہتا ہے، کون کس کی مدد نہیں کرتا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر کزن
بیوہ ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی اور کوئی خلاف شریعت بات شامل نہ ہو۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے خالہ کا، تو ہم فرض تو نہیں قرار دیتے، شریعت اس پر واجب تو نہیں قرار دیتی کہ وہ خالہ کی مدد کے طور پر پیسے بھیجے، کوئی شرعاً فرض اور واجب تو نہیں، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، الخالۃ بمنزلۃ الام، انسان کی جو خالہ ہوتی ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما، میں ایک بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یعنی وہ پوچھ رہے تھے کہ اب میں کیا کروں، اس کا کفارہ کیا ہے، میں ازالہ کیسے کروں، اس کی تلافی کیسے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کیا تمہاری والدہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اس حسن سلوک کے نتیجے میں خدا تمہارا یہ گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے اس گناہ کی بخشش ہو جائے گی۔ تو ان بہت ساری احادیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی خالہ کا انسان کے اوپر بڑا حق ہے، ماں کی طرح ہے وہ۔ اور اسی طرح چچا کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، عم الرجل صنو ابیہ، انسان کا چچا باپ کی مانند ہوتا ہے، باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، باپ کی۔ تو باپ کا بھائی، والد کا بھائی، وہ باپ کے درجے میں اور باپ کے مقام پر ہے، اور انسان کی جو خالہ ہے وہ ماں کے درجے کے اندر ہے اور ماں کے مقام پر ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کا مطلب اور مختصر تشریح فرما دیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 بڑی مشہور ہے، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم الآیہ۔ یہ سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 5 ہے۔ اس آیت کے اندر اصل میں دو خاص طور پر حکم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو اہل کتاب ہوتے ہیں، یعنی یہودی یا نصرانی، یہودی یا عیسائی، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، عیسائی اگر جانور کو ذبح کرے گا، یہودی اگر جانور کو ذبح کرے گا تو یہ آپ کے لیے اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ مشرک کا، سکھ کا، مجوسی کا، ہندو کا ذبیحہ اور ہندو کا ذبح کیا ہوا تھا، یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ آیت نمبر 5 سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی۔ قرآن کریم کے اور بھی کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ حکم بیان فرمایا ہے۔ دوسرا حکم اس آیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ یہ کہ اہل کتاب عورت سے مسلمان کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی یہودی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی عیسائی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو شرعاً جائز ہے، قرآن کریم کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم یہاں دو باتیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ذبیحے کو اس طرح سے حلال قرار دیا کہ اس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ ٹوٹل 5 مقامات پر اللہ رب العزت نے جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ پڑھنا لازم اور واجب قرار دیا۔ چنانچہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ہرگز مت کھاؤ وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے لفسق، یہ تو انتہائی گناہ کا کام ہے، ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، نجس کام ہے۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہے ذبیحے پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے، لہٰذا عیسائی یا یہودی ان کا ذبیحہ حلال ہے بشرطے کہ وہ اس ذبیحے پر اللہ کا نام لیں۔ اور آج کل کی تحقیق کے مطابق یہ بات ذکر کر دوں کہ یہودی لازمی طور پر ذبیحے پر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ عیسائیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ عیسائی لیتے ہیں اور ذبح کرنے کی، جانور کو ذبح کرنے کی وہ شرائط اگر پائی جائیں، مثلا 4 رگیں کٹیں، زیادہ رگیں کٹنی چاہیے، اسی طریقے سے اللہ کا نام لیا جائے تو یہ شرط ہے۔ اب اگر ان شرطوں کا لحاظ یہودی کرے تو بھی جانور حلال، عیسائی کرے تو بھی جانور حلال، مسلمان تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو لازم ہے ہی، لیکن اگر یہودی یا عیسائی اللہ کا نام نہیں لے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ ایک وضاحت تو یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ میں نے ذکر کر دیا کہ ٹوٹل 5 مقامات پر اللہ رب العزت نے جانور پر اپنا نام لیا جانا یعنی اللہ کا نام لینا شرعاً فرض اور لازم قرار دیا ہے، اس کے بغیر جانور کے گوشت کو حلال نہیں قرار دیا۔ دوسری بات، اہل کتاب عورت سے نکاح جائز ہے، بالکل صحیح ہے۔
اللہ نے جب اجازت دے دی ہے تو کون ہے جو اس کو حرام قرار دے؟ بالکل جائز۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، ایک ہے حلت، ایک ہے فتویٰ، اور ایک ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے مشورہ۔ کوئی انسان، کوئی مسلمان مرد کسی بھی مسلمان عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ لیکن والدین بعض اوقات بعض رشتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات بعض رشتوں کو ایکسپٹ اور قبول کرتے ہیں۔ تو اب کیوں ریجیکٹ کرتے ہیں؟ وہ اس لیے ریجیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارا یہاں پر رشتہ کرنا مناسب نہیں ہوگا، تمہارے مستقبل کے اعتبار سے رخصت، تو یہ مشورہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے یہ مشورہ جو میں ذکر کر رہا ہوں، بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ایک چیز کو حلال قرار دیا ہے تو مولوی صاحبان کون ہوتے ہیں کہ اس کو ناجائز قرار دیں؟ تو بھائی کون ناجائز قرار دے رہا ہے؟ کون ہے جو اس کو حرام قرار دے؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کون ہے جو اللہ رب العزت کے حلال کیے ہوئے کو حرام قرار دے، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال قرار دے؟ کون ہے؟ کسی کو بھی یہ اتھارٹی اور پوزیشن نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی اتھارٹی اور پوزیشن ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انسان حالات کے تقاضے کے مطابق مشورہ دیتا ہے کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم یہودی عورت سے یا عیسائی عورت سے نکاح نہ کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم نکاح کرو گے تو نکاح ایک دراصل خانوادے کا نام ہے، ایک ادارہ وجود میں آتا ہے۔ نکاح ایک بہت بڑی کمپنی کی طرح، فیکٹری کی طرح، ایک کارخانے کی طرح، ایک انسانیت ساز ادارے کی طرح ایک پورے کا پورا ایک ادارہ وجود میں آتا ہے۔ اب معاملہ یہ، ادارے کو چلانے کے لیے ہم مزاج افراد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کا مزاج کسی اور طرف، دوسرے بندے کا مزاج کسی اور طرف، چیف ایگزیکٹو کا مزاج کچھ اور، مینیجر کا مزاج کچھ اور، تو بتائیے کیا یہ گاڑی چل سکے گی؟ نہیں۔ تو نکاح کا رشتہ محبت کی گاڑی ہے، اور یہ محبت کی گاڑی، محبت کا رشتہ اسی وقت چل سکتا ہے، نبھ سکتا ہے جب مزاج ملے ہوئے ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، پہلے زمانے میں لوگوں کے ایمان مضبوط تھے۔ اب باپ مسلمان، ماں عیسائی، اولاد پیدا ہو گئی، باپ کا ایمان مضبوط تھا، ماحول سے متاثر نہیں تھا، اولاد پر اس کی چلتی تھی اور وہ اولاد کی دینی تربیت کر سکتا تھا، قرآن کریم، احادیث طیبہ اور یہ ساری کی ساری وہ تربیت کر سکتا تھا۔ آج کل کا مزاج یہ ہے، خاص طور پر ہمارے ہاں یورپی ممالک کے اندر رہنے والے وہ جو جوان حضرات ہیں، مرد حضرات، شوہر حضرات، وہی بے دینی کے سیلاب کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب وہی بے دینی، فحاشی اور یعنی کے سیلاب میں بہتے چلے جا رہے ہیں تو وہ اپنی اولاد کی، اور وہ اولاد جو کہ عیسائی یا یہودی عورت کے بطن سے نکلی ہو، اس کی کیسے تربیت کر سکیں گے؟ نتیجہ یہ کہ مستقبل کے اندر اس کلمہ گو گھرانے کے اندر بتوں کے پوجا کرنے والے، اس کلمہ گو کے گھرانے کے اندر مستقبل کے اعتبار سے مشرک اور یہودی اور عیسائی اولاد پروان چڑھ سکتی ہے۔ تو اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ ایسی جگہ پر نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے جب مشورہ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ لبادہ اوڑھنا کہ یہ حرام قرار دے رہے، ہرگز نہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، کتنے والدین ہیں وہ اپنے نوجوان بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں ادھر رشتہ نہیں کرو ادھر کرو، تو کیا وہ ایک مشورہ ہوتا ہے؟ تو فتویٰ بالکل یہی ہے، حلت کا معاملہ بالکل یہی ہے، لیکن جہاں تک مشورے کا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ موجودہ حالات کے اندر اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد خلافت کے اندر باقاعدہ مسلمانوں کو جمع کر کے خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام، اللہ کے حرام کی ہوئے کو حلال نہیں قرار دے سکتا، لیکن مسلمانوں میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ تم یہ کام نہ کرو۔ یہ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے تاکہ تمہاری اولاد کا ایمان محفوظ ہو۔ تو آج کل کے زمانے میں تو بطریقہ اولا اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس لیے عام طور پر علماء کی طرف سے، بزرگوں اور اولیاء کرام کی طرف سے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں ہی کے اندر نکاح کرنا چاہیے، عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ میری عزیزہ عمر تقریباً 60 سال، نومبر میں ان کے شوہر وفات پا گئے، اب وہ عدت میں ہے اور ان کی بیٹی کی شادی پہلے سے طے تھی، اس کے لیے ان کو کراچی سے لاہور کا سفر کرنا پڑے گا اپنے بیٹوں کے ہمراہ۔ کیا وہ شادی میں شرکت کر سکتی ہے؟ وہاں عدت و قیام کر سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں عدت کے دوران تو
خاتون کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، لہٰذا عدت چونکہ چل رہی ہے، مذکورہ خاتون کے لیے اپنے گھر سے باہر جانا جائز نہیں، وہ شادی میں شرکت نہیں کر سکتی، چاہے وہ کراچی میں شادی ہو رہی ہو یا لاہور میں یا کہیں پر بھی۔ نفیسہ ناز صاحبہ نے پوچھا ہے کسی کی غیر موجودگی میں برائی بیان کرنا غیبت ہے، اگر وہ موجود ہو تو بہتان ہے، اس گناہ کے وبال سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اکثر توبہ کرتی ہوں اور ارادہ کرتی ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گی، پھر بھی ہو جاتا ہے، حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ یہ غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں، توبہ کریں، ہو جائے تو اپنے اوپر کوئی سزا فکس کریں۔ مثلا اگر میں کسی کی غیبت کروں گی یا غیبت کروں گا تو میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، میں 2 روزے رکھوں گا یا 1 روزہ رکھوں گی۔ اس طرح آپ اپنے جسم پر اپنے آپ پر یہ جرمانہ طے کر لیں، اللہ پاک اصلاح کر دیں گے۔ پھر غیبت ہو جائے روزہ رکھیں، اب جب کبھی گفتگو کا غیبت کا موقع آئے گا تو آپ کو خود ہی ڈر لگے گا کہ بھئی اگر میں نے غیبت کی تو میرے کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے اپنے اصلاح نفس کا اہتمام کریں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو کبائر کے علاوہ ہیں، بعض گناہ ہوتے ہیں جو کبیرہ ہوتے ہیں، اور کبائر کی لسٹ بھی احادیث کی روح سے حضرات فقہا اولیاء کرام بزرگان دین نے بیان کی ہے، مثلا قتل، زنا، چوری، ڈاکہ، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، تو یہ سارے کے سارے کبائر ہیں۔ باقی بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبیرہ نہیں ہوتے، صغائر کی فہرست کے اندر آتے ہیں، تو وہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے، روزہ رکھنے سے، مختلف نیک کام کرنے سے خود بخود دھلتے رہتے ہیں، معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین کہا کرتے ہیں اپنی زندگی میں 3 باتوں کا اہتمام کر لو، بس اس دور میں تم ولی اللہ بن جاؤ گے، 3 باتوں کا اہتمام کر لو۔ نمبر 1 کبیرہ گناہ نہ کرو، نمبر 2 فرائض پورے کرو، نمبر 3 واجبات یا واجبات کے درجے کی جو چیزیں ہیں جن کو کہ سنن مؤکدہ بھی کہتے ہیں، یہ کام پورے کر لو، تم اعلیٰ درجے کے موجودہ دور کے ولی اللہ ہو۔ بس کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرو، زنا، شراب پینا، قتل، ڈاکہ، چوری، ظاہر ہے کہ یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہے۔ تو آج کے دور میں کوئی بھی مسلمان کبائر کا ارتکاب نہ کرے، فرائض پورے کرتا رہے، فرائض حج ہے، روزے ہیں رمضان کے، اسی طرح نمازیں ہیں، اس کا اہتمام کرتا رہے، واجبات اور واجبات کے ساتھ سنن مؤکدہ، بس اس کا آپ اہتمام کر لیں، آپ اعلیٰ درجے کے ولی اللہ ہیں۔ اور انہی فرائض اور واجبات کے اندر، یہ تو میں نے نماز کی مثالیں بتائیں، انہی فرائض اور واجبات کے اندر حقوق العباد بھی آتے ہیں، یہ کام کر لیے جائیں۔ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتا، زیادہ ذکر نہیں کر سکتا، بہت محاسبہ تلاوت نہیں کر سکتا، تو انشاءاللہ اگر یہ کام بھی کرتا رہے تو بھی اس کی بخشش یقینی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ناپاکی کی حالت میں جو صورتیں یاد ہیں ان کو پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں۔ ناپاکی سے کیا مراد ہے؟ اگر بڑی ناپاکی ہے، یعنی بڑی ناپاکی سے مراد یہ ہے کہ غسل فرض ہو چکا ہے، اس حالت میں بھی آپ صورتیں نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مینسس کے ایام میں حیض و نفاس کی صورتحال ہے تو بھی آپ صورتیں نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اور ماہواری کے جو ایام کہلاتے ہیں ان کے اندر تلاوت کی نیت سے قرآن کریم کی کوئی صورت پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر چھوٹی ناپاکی مراد ہے، مثال طور پر وضو نہیں ہے، تو پھر تو قرآن چھونا منع ہے، باقی تلاوت تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شیئرز کے کاروبار اور ڈیجیٹل کرنسی پر آپ مفصل پروگرام کریں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ یہ خالد مسعود صاحب نے اردن سے پوچھا ہے، کسی وقت موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز اس پر کسی وقت مفصل پروگرام علیحدہ سے کر دوں گا انشاءاللہ۔ اگر مسجد میں مذہبی پروگرام ہو تو کیا عورت مینسس کی حالت میں مسجد جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ مسجد کے اندر ناپاکی کی حالت میں یعنی مینسس کی حالت میں جانا جائز نہیں۔ اور بہت سی عورتیں فیصل مسجد، بادشاہی مسجد دیکھنے جاتی ہیں، ناپاکی کی حالت میں انہیں اندر داخل ہونا چاہیے؟ نہیں داخل ہونا چاہیے۔ مینسس چل رہے ہیں، ناپاکی کی حالت ہے تو جانا درست نہیں۔ اگر ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہو جائے تو کیا کفارہ دینا ہوگا؟ کفارہ کوئی نہیں ہے، توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے۔ اور غیر مسلم عورت کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اصولی طور پر تو غیر مسلم عورت کو بھی داخل کے بارے میں مطالعہ کرنے کے لیے آنا چاہتی ہیں یا اسلام اور قرآن کریم کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے آنا چاہتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ حق کی تلاش میں مرکز حق سے اگر کوئی رجوع کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ محمد عباس رفیق صاحب نے پوچھا کہ میرے ایک دوست نے مرغی ذبح کی اور گردن الگ کر دی، تو کیا ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟
جی ہاں کھا سکتے ہیں. گردن اگر ذبح کرنے کے وقت میں الگ ہو گئی ہے حلق کی جانب سے، یعنی حلق سے ذبح کرتے وقت جانور کا اگر سر کٹ کر الگ ہو جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ویسے تو کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو گیا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ذبیحہ حلال ہے، مرغی حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں. لیکن قصداً جان بوجھ کر ایسا کرنا کہ اس کی گردن کو کاٹ کے بالکل الگ کر دیا جائے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ عمل ہے، اس سے احتراز کیا جائے. سنم خان نے پوچھا نہانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، نہانا جب آپ نے غسل کر لیا تو وضو اس کے اندر خود بخود ہو گیا. فرحت ارم صاحبہ نے پوچھا ہے آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ کرسمس کے پروگرامز میں شریک ہونا حرام ہے، آپ وضاحت کریں. دیکھیں، غیر مسلموں کے جو تہوار ہوتے ہیں، خاص طور پر غیر مسلموں کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک غیر مسلم کا پروگرام ہوتا ہے جو دنیاوی نوعیت کا ہوتا ہے. مثلا کوئی غیر مسلم ہے، وہ تجارتی کوئی فنکشن رکھ رہا ہے، کوئی اس نے مکان کی اوپننگ کی، اس کا وہ کوئی رکھ رہا ہے، کوئی شاپنگ سینٹر کی اوپننگ ہے، کوئی اس کا سیاسی کوئی ایونٹ ہے، کوئی اس کا کیا نام ہے دنیاوی یا کاروباری یا تجارتی یا بزنس کا کوئی ایونٹ ہے تو اس میں تو جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ایک اور ایونٹ ہوتا ہے جو اس کے مذہبی تہوار پر مشتمل ہوتا ہے. تو یاد رکھیے غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے اندر یا مذہبی ایونٹس کے اندر شرکت کرنا جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے. من کسر سوادا، جو کسی کی جماعت کو بڑھائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، تو وہ ان کا مذہب کا پارٹ ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ کا ایک الگ تشخص ہے، آپ کی ایک الگ پہچان ہے، آپ کی ایک مستقل تہذیب ہے، آپ کی ایک الگ ثقافت ہے. آپ اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت پر رہیں. مذہبی تہوار جو غیر مسلموں کے ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنا درست نہیں ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ کرسمس کے پروگرام میں شرکت کرنا درست ہے یا نہیں. 25 دسمبر کو جو کرسمس، دیکھیں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 25 دسمبر یا 26 دسمبر اگر عیسائیوں کی مذہبی عبادت کا ہے تو اس میں تو شرکت جائز نہیں ہے. لیکن اگر مذہبی عبادت نہیں ہے، محض قومی یا ملکی خوشی کا دن ہو تو اس میں زیادہ شرکت کرنے کے اندر کوئی حکم سخت نہیں ہوگا، اس کی گنجائش ہوگی. لیکن اگر ان کا مذہبی تہوار ہے اور بظاہر یہ مذہبی تہوار ہے تو اس میں پھر شرکت کرنا درست نہیں ہے. محمد وقار خالد صاحب نے پوچھا ہے بٹ کوئن کرنسی کے بارے میں بتائیں کہ اس کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں. یاد رکھیں کہ اس پر ابھی غور چل رہا ہے، اہل فتویٰ حضرات میں اس پر ابھی بحث چل رہی ہے، اور ابھی اس پروگرام سے بھی کچھ دیر پہلے اسی بٹ کوئن کرنسی کے بارے میں کچھ مفتیان کرام کے ساتھ اس پر تبادلہ خیال اور مشاورت چل رہی تھی. اس وقت تک جو بات ذرا کچھ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بعض ملکوں کے اندر یہ غیر قانونی ہے، ان لیگل ہے. پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک سے معلومات کرائی گئی ہیں، پاکستان میں ابھی تک یہ لیگلائز نہیں ہے. تو جس ملک میں یہ خلاف قانون ہو اس ملک کے اندر اسے اختیار کرنا درست نہیں ہوگا، اور جس ملک میں لیگلی طور پر قانونی طور پر یہ درست ہے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اس پر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ابھی یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، کچھ غور کرنے کے بعد ہفتہ دو ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ اس کے بارے میں حتمی جواب دے دیا جائے گا. سعدیہ جاوید صاحبہ نے پوچھا ہے جو بارش کے پانی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو لے کر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 70 دفعہ آیت الکرسی اور 70 مرتبہ سورہ اخلاص وغیرہ پڑھ کر دم کرے، اس بارے میں کوئی حدیث ہے یا ویسے بارش کے پانی کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث تو موجود نہیں ہے. 70 مرتبہ یہ پڑھیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کی کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری. کیا کار انسٹالمنٹ پر خریدنا اسلام میں جائز ہے، اس میں سود ہے یا نہیں ہے؟ تو میں پہلے بتا چکا ہوں قسطوں پر کار، مشینری یا کوئی بھی سامان خریدنا شرعاً جائز ہے. صرف دو شرطیں ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ اس کی کوئی ایک قیمت متعین کر دی جائے، کوئی ایک قیمت فکس اور مقرر کر دی جائے، اور دوسری شرط یہ کہ اگر کسی وقت خریدار، کسٹمر، کلائنٹ اگر قسط کی بر وقت ادائیگی نہ کر سکے تو کسی قسم کی پینلٹی، اضافہ یا جرمانہ لگانا جائز نہیں ہے. ان دو شرطوں پر عمل کر کے انسٹالمنٹ پر کوئی بھی چیز خریدنا اور بیچنا جائز ہے.
حمیرہ خالد صاحبہ نے پوچھا ہے میں نے قرض لیا ہے اب ادا کرنے کے حالات نہیں ہیں کیا کروں؟ صحت متاثر ہو رہی ہے۔ صحت کو تو متاثر نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ حدیث کے اندر دعا آئی ہے، اس کا چلتے پھرتے اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت قرض اتروا دیں گے۔ یہ چونکہ پروگرام نیٹ پر موجود ہوتا ہے تو آپ بعد میں بھی یہ سن سکتے ہیں، اور یہ جملہ آپ یاد کر لیں، لکھ لیں اور پھر اس کو یاد کر لیں۔ اور سورہ واقعہ کا رات کو سونے سے پہلے تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت رزق میں فراوانی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ احمد وحید صاحب نے پوچھا ہے آج کل ہر پروگرام چاہے نیوز کا ہو یا کوئی اور، اس میں بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے، تو کیا ہر قسم کا میوزک حرام ہے؟ جی ہاں، میوزک گانا شرعاً ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، الغنا ينبت النفاق، گانا نفاق کو پیدا کرتا ہے، شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، دین میں وہ حرام ہے۔ البتہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات بعض چیزوں میں میوزک نہیں ہوتا، وہ یعنی ساؤنڈز ہوتے ہیں، تو ساؤنڈز سب قسم کے ناجائز نہیں ہوتے، کچھ ساؤنڈ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف قدرتی چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں، مثلا پانی کے گرنے، آبشار یا دریا یا پانی کے بہنے کا ساؤنڈ ہوتا ہے، تو اس طرح کے اگر ساؤنڈز ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اور بعض اوقات دینی پروگراموں کے بیک گراؤنڈ پر اس طرح کی ساؤنڈز استعمال کی جاتی ہیں، لیکن اگر میوزک ہو تو چاہے وہ کسی بھی پروگرام کے اندر ہو تو وہ جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ سلمان طافی صاحب نے پوچھا امپورٹ کی ہوئی فش کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، فش تو کھا سکتے ہیں، چاہے وہ امپورٹ کی ہوئی ہو ایکسپورٹ کی ہوئی۔ عادی صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے جرابوں پر مسح کرنا کیسا ہے؟ نہیں، اگر امام جرابوں پر مسح کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، مسح جو خفین پر کیا جاتا ہے وہ چمڑے کے، لیدر کے جو موزے ہوتے ہیں ان پر مسح کرنا جائز ہے، اور اگر لیدر کے نہ ہوں تو پھر عام نائلون کے یا کپڑوں کے جو جرابیں ہوتی ہیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر نائلون کے یا کسی اور دھات کے یا کپڑے کے اس طرح موٹے، اتنے موٹے موزے ہوں کہ جن میں 3 شرائط پائی جائیں، جو میں پہلے بھی کئی دفعہ پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کم از کم 1.5-2 کلومیٹر تک چلنے سے وہ پھٹے نہیں، اپنی موٹائی اور جرم کی وجہ سے، گیٹس کی وجہ سے نہیں، موٹائی اور اپنے وجود کی سختی اور جرم کی وجہ سے وہ ٹانگ پر خود سے کھڑے ہو جائیں، یعنی آپ نے پہنا اور ٹانگ پر جب آپ نے وہ موزے چڑھائے تو وہ خود سے کھڑے ہو جائیں، گیٹس کی مدد سے نہیں۔ 2 شرطیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں پانی ڈالو تو پانی باہر کو نہ چھنے۔ جن موٹے موزوں کے اندر یہ شرائط پائی جائیں 3، ان موٹے موزوں پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن جو عام طور پر نائلون کے یا جو کپڑوں کی جو جرابیں ہوتی ہیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ احمد وحید صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی عورت کہے کہ میں نہیں مانتی عدت کو تو کیا اس کا یہ عمل، اس کے یہ عمل سے نکاح پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ عدت کو نہیں مانتی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کئی سارے مطلب۔ ایک اور مطلب یہ ہے کہ عدت کو میں نہیں مانتی یعنی عدت کو میں اسلام کا حکم ہی نہیں مانتی، تو یہ خطرناک جملہ ہے، کیونکہ عدت کا حکم تو قرآن کریم کے اندر آیا، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر کئی مقامات پر عدت کا تذکرہ موجود ہے، سورہ نساء کے اندر عدت کا تذکرہ موجود ہے۔ اب اگر وہ کہتی ہیں کہ میں عدت کو مانتی ہی نہیں ہوں، یعنی عدت اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو پھر اٹ از ویری ڈینجر، خطرناک جملہ ہے، اس سے اس کے ایمان پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اور نکاح پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے اس سے وضاحت کرائی جائے گی کہ اس کی کیا مراد ہے۔ صداقت احسن صاحب نے پوچھا اگر جب امام خاموشی میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو اگر ہم خود بھی پڑھنا چاہیں تو کیا ترتیب ہوگی؟ نہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا، امام کے پیچھے جب آپ کھڑے تو چاہے امام خاموشی کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ رہا ہو یا بلند آواز سے، مقتدی کو خاموش رہنا ہے، مقتدی کا حکم یہی ہے کہ وہ خاموش رہے، اور اگر امام کے پیچھے خاموشی کے وقت میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن افضل اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے۔ ملک زاہد صاحب نے پوچھا ہے بینک میں جاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ بینک کے اندر 2 قسم کے بینک ہوتے ہیں، پہلے تو یہ کہ اسلامی
اور غیر سودی بینک. غیر سودی بینکوں کے اندر تو نوکری کرنا جائز ہے. جہاں تک کنونشنل بینکوں کا تعلق ہے تو اس میں دو قسم کی ملازمتیں ہوتی ہیں. بعض ملازمتیں وہ ہوتی ہیں جن کا لکھت پڑھت کے ساتھ، سود کے چیکنگ کے ساتھ اور سود کی لکھت پڑھت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ ملازمت ناجائز ہے. جیسے کیشیئر ہے، مینیجر ہے، لکھنے پڑھنے والا ہے، وہ ملازمت حرام ہے، اس کی آمدنی بھی حرام ہے. بعض ملازمتیں بینک کے اندر وہ ہوتی ہیں جس کا سود کی لکھت پڑھت، گواہ وغیرہ بننے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے ٹی مین ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، ڈرائیور ہے، جیسا کہ بل جمع کرنے والا ہے، یا جیسا کہ وہاں پر صفائی کرنے والا خاکروب ہے، یا گن مین ہے. تو اس طرح کی جو ملازمت کرنے والا ہوتا ہے، چونکہ وہ سود کو لکھ بھی نہیں رہا، سود پر گواہ بھی نہیں بن رہا اور سود کو چیک بھی نہیں کر رہا، تو اس کی ملازمت جائز ہے. اور یہ حکم کہاں سے نکالا گیا؟ خود صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، لعن اللہ آکل الربا موکل الربا وکاتبیہ وشاہدیہ. اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور سود لکھنے پڑھنے والے پر، اور سود پر گواہ بننے والے پر. اب جہاں تک گارڈ کا تعلق ہے، گن مین کا تعلق ہے، چوکیدار کا تعلق ہے، خاکروب کا تعلق ہے، ٹی مین کا تعلق ہے، صفائی کرنے والے خاکروب کا تعلق ہے، تو نہ تو وہ سود کھا رہا ہے، نہ وہ سود کھلا رہا ہے، نہ وہ گواہ بن رہا ہے، نہ وہ سود کی لکھت پڑھت کر رہا ہے، لہذا اس کی ملازمت جائز ہے. لیکن جہاں تک مینیجر کا تعلق ہے، کیشیئر کا تعلق ہے، وہ تو چونکہ باقاعدہ سود کی لکھت پڑھت اور حساب کتاب کے اندر مصروف ہے، لہذا اس کی آمدنی بھی ناجائز ہوگی اور اس کی ملازمت بھی ناجائز ہوگی. خالد مسعود صاحب نے اردن سے پوچھا ہے، کیا دو بھائیوں کی ایک دن شادی کرنا منع ہے، یا کسی روایت سے معلوم ہو کہ ایک دن شادی کرنا بہتر نہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک دن میں دو بھائیوں کی شادی کرنا بالکل جائز ہے، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، اور شرعاً اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے. مدینہ منورہ سے محمد صدیق بھٹی صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، عشاء کے فوراً بعد ہمیں دکان کھولنی ہوتی ہے، کیا ہم عشاء کے فرض سے پہلے وتر پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو بہت عجیب و غریب قسم کا سوال ہے. کسی صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جمعہ جو ہے وہ جمعے کے دن ہوتا ہے تو ہماری مصروفیت یہ ہوتی ہے تو لہٰذا ہم جمعہ اتوار کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بھی عینی اسی طرح کا سوال ہے. عشاء کی نماز کے بعد وتر کا وقت شروع ہوتا ہے. وتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، لہذا عشاء سے پہلے وتر کا کوئی سوال نہیں ہے. ہاں اگر عشاء کے فوراً بعد دکان کھولنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ جا کر کے کھول لیں، پھر جب دکان بند کرنے لگے تو وتر اس وقت پڑھیں، یا گھر جا کر کے پڑھیں، یا رات کے آخری حصے کے اندر پڑھ لیں، کیونکہ وتر کا اصل ٹائم تو رات کا آخری حصہ تہجد سے پہلے والا وہ ٹائم ہے. قطر سے ثاقب اقبال صاحب نے پوچھا ہے، کیا موبائل سے قرآنی ویڈیو اور آڈیو کو ڈیلیٹ کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یاسر علوی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے، مجھے دن گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایک اچھا مسلمان بننا چاہیے، لیکن اگلے دن پھر وہی دنیا کے مسئلوں میں لگ جاتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اپنے اعمال کو درست کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. نفس کے ساتھ آپ معاہدہ کریں اور ایگریمنٹ کریں کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اگر گناہ ہو جائے تو اپنے اوپر خود کوئی جرمانہ مقرر کریں کہ میں اتنی رکعت نفلیں پڑھوں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس فکر کے ساتھ اللہ رب العزت اصلاح کا، تزکیے کا، دل کی پاکیزگی کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق دے. آج بس اتنے ہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کے مزید سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ اگلے اتوار کو دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.